السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعاقبۃ للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ معزز حاضرین کرام اور نوجوانان اسلام، گزشتہ کئی سالوں سے مسلمان ملکی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی مظلوم ہے، مقہور ہے، ستایا جا رہا ہے، ظلم اٹھایا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ایک سال سے غزہ میں، فلسطین میں، وہاں کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے، بے شمار گھر زمین دوز کر دیے گئے، لاکھوں افراد زخمی ہیں، بے بس ہیں، پریشان ہیں۔ جو حضرات عالمی حالات پہ نظر رکھتے ہیں، ملکی حالات پہ نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہے، اور ملکی سطح پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اس ملک میں پچھلے تقریباً 10 سالوں سے مسلمانوں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کیے گئے، اور مسلمانوں کو ایک طریقے سے اور غریب سے غریب تر بنانے کی کوشش کی گئی۔ ماب لنچنگ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ بہت سارے مسلمان سفر میں نکلتے ہوئے، خاص طور سے جن کی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، وہ سوچتے ہیں کیسے جائیں، کیا کریں۔ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں۔ بلڈوزر کا مسئلہ مسلمانوں کے گھروں پہ ہی بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی کئی دنوں پہلے کہا کہ ملزم تو دور کی بات ہے، کسی کا جرم ثابت ہونے کے بعد بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کے گھر کو مسمار کیا جائے، منہدم کیا جائے، گرایا جائے۔ لیکن یہ سب چل رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو بغیر قانونی چارہ جوئی کے گرایا جا رہا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، ہر آدمی سمجھ رہا ہے یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔
پھر آپ نئے نئے مسائل لا کر کے 3 طلاق کا مسئلہ ہو، یا پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے جو اقلیتی اسکالرشپ تھا اس کا مسئلہ ہو، مولانا آزاد فاؤنڈیشن کا مسئلہ ہو، بہت سارے مسائل ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں مسلمانوں کے لیے وہ مسائل پیدا کیے گئے۔ 3 طلاق کا مسئلہ، اور ہر مسئلہ نام لیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے، مسلمانوں کے بہتری کے لیے، لیکن یہ جھوٹ ہے، دھوکے بازی ہے، مکر و فریب ہے۔ ہر مسئلہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلمانوں کو حاشیے پر لانے کے لیے، مسلمان پہلے ہی غریب ہے اور غریب تر بنانے کے لیے NRC کا مسئلہ لایا گیا۔ اس کا بھی مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی شہریت کو ختم کرنا تھا۔ خیر وہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، ابھی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل، اور 10 سالوں کے بعد ابھی جون میں 2-4 مہینے پہلے جو حکومت بنی، اس حکومت نے آنے کے بعد ابھی پچھلے مہینے 8 اگست کو، غالباً 8 اگست کو جو ہے پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل لایا گیا۔ مقصد یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے املاک کو محفوظ کرنا ہے، وقف کے املاک کو بچانا ہے، اس کو ترقی دینا ہے۔ وقف بل جو لایا گیا، اس کے پہلے 1954 میں وقف بورڈ کا بل پاس ہوا تھا، پھر 1984 میں ہوا، پھر 1995 میں ہوا، پھر پچھلی بار جو ہے تقریباً 10-12 سال پہلے 2013 میں ہوا۔ 2013 میں جو بل وقف بورڈ کے سلسلے میں پاس ہوا، 100% نہ صحیح، بہت حد تک وقف بورڈ کے املاک کے تحفظ کی چیز ہے وہ۔ ابھی اس حکومت نے ڈھونڈا کوئی ایسی چیز لاؤ، اس حکومت نے مسلم دشمنی کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے، NRC کا مسئلہ اٹھانا ہو، اقلیتی اسکالرشپ کا ختم کرنا ہو، 3 طلاق کا مسئلہ لانا ہو، اور بھی بہت سارے مسئلے، ہر ایک مسئلہ اگر دیکھیں گے تو مسلمانوں کے دشمنی کی وجہ سے یہ وقف بل جو پیش کیا گیا، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 2013 میں جو بل پاس ہے، اس کی وجہ سے وقف املاک کو تحفظ حاصل ہے، لیکن حکومت کی نظر بد کہ مسلمانوں کے لاکھوں ایکڑ زمین اور لاکھوں ایکڑ جائیداد اور لاکھوں املاک جو مسلمانوں کی ہیں، ان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ عجیب و غریب قانون لائے گئے، وہ بل پیش کیا گیا۔ خیر اپوزیشن کے اعتراض کے بعد بل پاس تو نہیں ہو سکا، JPC کو بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، آپ میں سے اکثر وہ حضرات ہوں گے جو حالات سے واقف ہوں گے اور ملی مسائل سے واقف ہونا چاہیے، اور کوئی آدمی اگر ملی مسائل سے واقف نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یہ بے حسی کی بات ہے۔ یہ بے حسی کی بات ہے کہ ملی مسائل ہم آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے۔ بھئی ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے مستقبل کے لیے کیا گڑھا کھودا جا رہا ہے؟ آنے والی نسلوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ہر مسلمان کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ جمعہ کا خطاب بھی ہوتا ہے، حالات حاضرہ پہ آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، علماء کرام، دانشوران، ان کی نظر رہتی ہے۔ ہر مسلمان کو حالات پہ نظر رکھنا چاہیے۔ یہ وقف بل جو لایا گیا، کہتے تو ہیں کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اور وقف املاک کو بچانے کے لیے، یہ جھوٹ ہے، صاف صاف
یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ دینا ہے۔ کیسے دھوکہ دینا ہے؟ اس ہندوستان کی سرزمین پہ لاکھوں مسجد ہیں، ہے نا بھائی، لاکھوں مسجدیں ہندوستان کی سرزمین پہ، یہ سب وقف بورڈ کے تحت آتے ہیں۔ بہت سارے مدرسے ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، وقف بورڈ میں ہی آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے آپ جائیں، بہت ساری خانقاہ ہیں، بہت سارے درگاہ ہیں، قبرستان ہیں، یہ سب وقف بورڈ کے ماتحت ہیں۔ اب حکومت نے قانون کیا بنا دیا ہے؟ حکومت نے اس بل میں یہ قانون بنایا کہ بھئی وقف بورڈ کی جو چیز ہے اس کے لیے باضابطہ آپ کو پیپر دکھانا پڑے گا، زبانی وقف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بھئی پہلے سے بھی جو ہے نا ہمارے جو بڑے لوگ تھے، مالدار تھے یا بادشاہ تھے یا جو بڑے پیسے والے زمین جائیداد والے تھے، انہوں نے اپنی زمین کہہ دیا بھائی یہاں مسجد بنا لو، یہاں مدرسہ بنا لو، قبرستان کے لیے جگہ دے دیا انہوں نے، خانقاہوں کے لیے جگہ دے دیا انہوں نے۔ اب حکومت کہتی ہے، اس بل میں ہے کہ آپ کو پیپر دکھانا پڑے گا، کس نے آپ کو دیا، وہ بھی پیپر رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ مثلا اسی مسجد میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 200-300 سال سے لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بل پاس ہو گیا، حکومت کہے گی لاؤ مسجد کس کی زمین پر بنی ہے، آپ کہیں گے سینکڑوں سال سے ہم ہیں۔ سینکڑوں سال سے آپ کے استعمال میں ہونا یہ دلیل نہیں ہے حکومت کی نگاہ میں۔ مندر کا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں روڈ کے کنارے بھی ایک مورتی رکھ کے پوجا شروع کر دیا، وہ ان کے لیے کافی ہے، لیکن مسجد کے لیے کیا بل لایا گیا؟ یہ وقف بورڈ میں ہے، کاغذ دکھاؤ۔ نہیں بھئی ہم تو 5 سال سے پڑھ رہے ہیں، 500 سال سے پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں گے 1000 سال سے پڑھو تم، لیکن کاغذ چاہیے۔ پھر پہلے زبانی لوگ وقف کر دیتے تھے، کتنے قبرستان، کتنی زمینیں، کتنی مسجدیں ملیں گی، کہ بڑے لوگوں نے کہا بھئی چلو ہماری یہ زمین ہے قبرستان کے لیے وقف ہے، ہماری یہ زمین ہے مسجد کے لیے وقف ہے، ہماری یہ زمین ہے مدرسے کے لیے وقف ہے، ہماری یہ دکان ہے، ہمارا یہ مکان ہے، یہ مدرسے کے لیے وقف ہے، مسجد کے لیے وقف ہے۔ بہت سارے ایسے اوقاف کے اندر زمین جائیداد ہیں، اور حکومت کو تو وقف کے معاملے میں مداخلت کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اوقاف کی جتنے املاک ہیں حکومت کی 1 انچ زمین نہیں ہے، حکومت کی دی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے، اور جن کو اللہ نے توفیق دیا انہوں نے صدقہ جاریہ کے طور پر کہیں مدرسے بنا دیے، کہیں مسجد بنا دیے، کہیں قبرستان بنا دیا، کہیں خانقاہ بنا دیا، اور کہیں بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے انہوں نے جو ہے یتیم خانہ بنا دیا ہے۔ اب حکومت کہتی ہے آپ کو پیپر دینا پڑے گا۔ بھئی کہاں، پہلے تو ہوتا بھی نہیں تھا پیپر کا مسئلہ، زبانی وقف کر دیا، اور شرعی طور پر بھی زبانی طور پر وقف معتبر ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ زبانی طور پر کوئی آدمی کہہ دے کہ یہ زمین اللہ کے لیے ہم نے وقف کیا، تو جتنی زمینیں حکومت نے 1 انچ زمین نہیں دیا ہے، حکومت کا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ زمینیں ہیں جو مسلمانوں نے، بادشاہوں نے اور راجاؤں نے، مالداروں نے مسجد مدرسے کے لیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مالدار ہیں، کسی محلے میں مسجد نہیں ہے، ایک مالدار کھڑا ہوتا ہے بھئی یہ ہماری جگہ ہے مسجد بنا لو، خود مسجد بنا کے وہ دے دیتے ہیں۔ اب وہ کہیں گے جناب اس کا پیپر لاؤ کہاں ہے؟ اب تو خیر جو ہو رہا ہے، اب اگر کوئی بات کرے آج کی تو ٹھیک ہے، آج ہم پیپر بنا لیں گے اور کریں گے، لیکن 500 سال پہلے نہ پیپر کا رواج تھا، نہ کوئی بات تھی، وہ آپ ڈھونڈیں گے۔ منشا اصل میں ہے، دل میں چور ہے کہ مسلمانوں کے املاک یعنی وقف کی جو املاک ہیں، یہ لاکھوں ایکڑ اور لاکھوں املاک جو ہے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اور بدقسمتی سے اوقاف کے جو ہیں تقریباً 50% املاک پر آج بھی قبضہ حکومت کا ہے۔ حکومت کے بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے دفاتر، بڑے بڑے آفس، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ بنگلور کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی اوقاف کی زمین پر ہی بنا ہوا ہے۔ بڑی بڑی جگہیں جو اوقاف کی تھی، بہرحال اس طریقے سے حکومت نے قبضہ کیا۔
50% تقریباً حکومت نے ابھی قبضہ کر رکھا ہے، غیر مسلموں نے بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب جب بل آ جائے گا تو وہ چیز ان کی ہو جائے گی، کوئی سوال ہی نہیں، آپ کے پاس پیپر ہی نہیں ہے، قبضہ دوسرے کا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اس بل کے سلسلے میں ایک بات تو یہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اور دوسرے اداروں نے بھی، دارالعلوم دیوبند نے بھی، جمعیت علماء ہند نے بھی، جتنے ہمارے بڑے ہیں اور ادارے ہیں، ان کی طرف سے یہ مسئلہ جو ہے جب پارلیمنٹ میں لایا گیا اور اپوزیشن کی اعتراض کی وجہ سے وہ پاس نہیں ہو سکا، تو JPC جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں اور جو موجودہ حکومت اس کے لوگ بھی ہیں، دوسرے اور حضرات بھی ہیں کہ اس پر غور کیا جائے۔ غور کرنے کے بعد پہلے تو تھوڑا معلوم تھا، لیکن اب غور کرنے کے بعد معلوم ہو رہا ہے یہاں ترمیم کا مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت نے جو 40 ترمیم کیا ہے، بکواس ہی بکواس، ہر ترمیم کے پیچھے اختیار کس کو دے دیا گیا ہے؟ اب یہ ضلع کلکٹر کو DM کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ کیا اختیار دے دیا گیا ہے؟ آپ کی یہ مسجد ہے، آپ کا قبرستان ہے، آپ کی خانقاہ ہے، آپ کا یتیم خانہ ہے، مثلا مدرسہ ہے، اگر اس سلسلے میں اختلاف ہوا، فرض کرو یہ مسجد ہے، مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم آتا ہے، کہتا ہے کہ پہلے یہاں مندر تھا، یا کہتا ہے کہ ہماری زمین کبھی تھی اور کسی طریقے سے مسلمانوں نے ہڑپ لیا ہے، پیپر لاؤ۔ آپ کے پاس 500 سال کا پیپر نہیں ہے، مسئلہ کہاں جائے گا؟ وہ DM کے پاس جائے گا، اور DM جو ہے حکومت اسٹیٹ کے حکومت کو، پھر وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو، فیصلہ وہی ہوگا جو DM لکھ کے دے دے گا۔ DM کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگر کلکٹر لکھ کے دے دیتا ہے کہ ہاں اس مسجد کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، کوئی پیپر نہیں ہے، یہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے اس کی بات میں سچائی ہے، تو پھر یہ آپ کی مسجد گئی۔ آپ کی مسجد نہ جائے، لیکن ہندوستان میں ایسی ہزاروں مسجدیں ہوں گی جو اس قانون کے تحت وہ نکل جائیں گے مسلمانوں کے قبضے سے۔ ہزاروں مدرسے، بڑے بڑے مدرسے ایسے ہوں گے۔ قبرستان، اللہ اکبر، پہلی یہ قبرستان کی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور قبرستان کی جگہ، میں نے کہا پہلی بات تو 50% تقریباً اوقاف کے املاک پر حکومت نے قبضہ کر رکھا ہے، غیر مسلموں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب جو 50% رہ گیا، اس 50% میں بھی خود مسلمانوں کا کیا حال ہے وہ دیکھو۔ جن کو متولی بنایا گیا قبرستان کا، جن کو متولی بنایا گیا مسجد کے زمین جائیداد کا، ان متولیوں نے خرد برد کرنا شروع کیا۔ بہت ساری مسجدیں اور قبرستان ایسی ہیں کہ ان کے زمینوں کو متولیوں نے بیچ لیا ہے، قبرستان سکڑتے چلے گئے۔ اب وہ متولی صاحب جن کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے اس وقف کی زمین جو وقف ہو جاتا ہے، مثلا ہم نے وقف کر دیا تو ہماری بھی ملکیت باقی نہیں رہے گی، ہمارے خاندان والوں کی نہیں رہے گی، وقف بورڈ والے کی ملکیت نہیں رہتی، اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اب متولی اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس کے صحیح دیکھ ریکھ کرے، اور جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے، مثلا کسی بندے نے قبرستان کے لیے وقف کیا ہے تو اس کام میں استعمال ہونا چاہیے۔ لیکن کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ خود مسلمان متولیوں نے قبرستان کی جگہوں کو بیچنا شروع کر دیا۔ اب قبرستان سمٹتے سمٹتے، مثالیں ہیں آپ جا کے دیکھیں، خود اپنا گھر بنا لیا، دوسروں کا گھر بنوا دیا، قبرستان کو بیچنا شروع کر دیا۔ بہت ساری مسجدوں کی بہت ساری جائیدادیں تھیں، مکانات، دکانات تھے، جو متولی تھے انہوں نے اس میں خرد برد کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دوسرے کو، اور وقف بورڈ کی جو دکانیں ہیں، جو جائیداد ہیں، اس کا حال بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو بندہ لے کے رہتا ہے، فرض کرو مارکیٹ کرایہ اگر اس کا 10,000 ہے تو وہ دیتے ہیں 100 روپے۔ وقف بورڈ کی زمین ہے نا، وقف کا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی اپنا گویا کہ ہے، وہ بھی نہیں دیتے ہیں، آئندہ چل کر کے وہ بھی ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیز 50% میں باقی جو رہ گیا، خود مسلمانوں نے یہ خرد برد کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس بات کو آپ نوٹ کریں
کہ اللہ کی طرف سے یہ قانون اور یہ نئے نئے قانون اسی لیے لائے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال بگڑ گئے ہیں، ہماری نیت بگڑ گئی ہے، اور ہم نے یہ کام شروع کر لیا ہے۔ کیا کیا؟ ہم ذمہ دار بنائے گئے تھے کہ مسجد کی حفاظت کریں گے، ہم ذمہ دار بنائے گئے تھے کہ بھائی ہم قبرستانوں کی حفاظت کریں گے، وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے، ہم صحیح طور پر اس کا استعمال کریں گے، لیکن جو متولی تھے وہ حضرات نے یہ کیا کہ اپنے لیے بیچ کر کے ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، اللہ اکبر، وہ پہلے معمولی طور پر وہ سیاستدانوں کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے، معمولی آدمی تھے، کوئی خاص بات نہیں تھی، بس سیاستدانوں کے آگے پیچھے کرنا ان کا کام تھا۔ لیکن دیکھتے دیکھتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ 10-15 سالوں کے اندر ان کے املاک کروڑ ہو گئے۔ ان کے دوست احباب رشتہ دار سب سوچتے تھے بھئی یہ کروڑوں کا مالک کیسے بن گئے، بڑا بلڈر بن گیا، کروڑوں کا مالک بن گیا، اس نے وہاں اتنے بڑے اپارٹمنٹ بنائے، وہاں بنائے، بیچا، کیسے ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اصل میں وہ سیاستدانوں سے مل کے اوقاف کی جائیداد لکھا کر قبضہ کر کے بڑے بڑے اپارٹمنٹ بنائے، بیچا، چلتے رہے وہ، اب لینے والے جانے جو ہوگا وہ ہوگا۔ انہوں نے وقفی زمین پر بنا لیا، متولی سے ملی بھگت تھی یا وقف بورڈ سے بہرحال مل کر کے انہوں نے زمین حاصل کیا، بڑے بڑے اپارٹمنٹ بنائے، ان کی زمین تو کچھ تھا نہیں، بنایا، بیچا، چلتے رہے۔ ایک دو نہیں، ایسی ہزاروں کہانیاں آپ کو مل جائیں گے کہ جو ہمارے قبضے میں جو چیز تھی اوقاف کی، آپ جانتے ہیں نا کہ جب اللہ کی یہ وقف کا املاک جو ہے کس کا ہے؟ اللہ مالک ہے، اللہ کے ہے، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ مسجد کے لیے وقف کسی نے کر دیا، کوئی نہیں بیچ سکتا ہے، نہ متولی بیچ سکتا ہے، نہ وقف کرنے والا بیچ سکتا ہے، نہ اس کے وارثین کر سکتے ہیں، نہ حکومت، کوئی نہیں۔ ایک بار وقف کر دیا اللہ کے لیے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ قانون اپنی جگہ مکمل ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ وقف کے املاک میں بڑے خرد برد کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ لگ رہا ہے، جہاں سے لگ رہا ہے، جتنا لگ رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دوستو اور بزرگوں کہ جب آپ اللہ کے چیزوں میں، اللہ کے املاک میں یہ کام کرو گے، انتقام کون لے گا؟ اللہ انتقام لے گا، ہے نا بھائی؟ ہماری چیز میں کوئی خرد برد کرتا ہے، ہم اس سے وہ لڑتے ہیں، جو کچھ ہو جہاں تو دفاع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے املاک میں کوئی غلط کر رہا ہے، خرد برد کر رہا ہے، وقف کی املاک کو بیچ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا انتقام کون لینے والا ہے؟ اللہ انتقام لینے والا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اعمالکم عمالکم، حدیث ہے، یہ حدیث میں ہے تمہارے اعمال جیسے ہوں گے، اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے تو تمہارے اوپر حکمراں بھی برے مسلط کیے جائیں گے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ حکمراں بھی اچھے حکمراں مسلط کرے گا۔ آج ہمارے اوپر برے حکمراں مسلط ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں، اوقاف کے جائیداد کو ہم نے خود تباہ و برباد کیا ہے۔ حکومت تو خیر 50% اس کے قبضے میں ہے، اور بڑے بڑے ہوٹل، یہ قانون جو 95 میں بنا یا 2013 میں بنا ہے، اس قانون کے تحت تو یہ تھا کم سے کم کہ ہم حکومت کو مجبور کر سکتے تھے کہ بھائی آپ، یہ ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے بلڈنگ نہیں توڑ رہے ہیں، لیکن آپ اس کا کرایہ تو وقف بورڈ کو جمع کرو۔ پہلے قانون یہ تھا پچھلے بلوں میں کہ وقف بورڈ کا جتنا عملہ ہوگا، اس کے جو ممبر ہوں گے، اس کے جو ذمہ دار ہوں گے، سارے کے سارے کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے۔ اور فطری بات ہے بھائی، مندر کے اندر ٹرسٹ اگر کوئی ہے، کوئی مسلمان تو نہیں جاتا بننے کے لیے وہاں، نہ مسلمان کو مندر کے ٹرسٹ کا کوئی ذمہ دار بناتا ہے اور نہ مسلمان بننا چاہتا ہے۔ گرجا گھر کا ٹرسٹ ہے اگر، ظاہر ہے وہ جو کرسچن اس کے ہوں گے، گرودوارا کا ہے جو اس کے ہیں وہ ہوں گے۔ پھر یہاں مسلمانوں کے اوقاف کے معاملے میں یہ نئے بل میں آیا کہ یہ غیر مسلم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ غیر مسلم کیوں لایا جا رہا ہے بھائی؟ ہماری مسجد کا معاملہ ہے، ہمارے مدرسے کا معاملہ ہے، ہمارے قبرستان کا معاملہ ہے، غیر مسلم کو لا کے آپ مسلط کر رہے ہو ہمارے اوپر تاکہ اور خرد برد کرنا آسان ہو جائے۔
اس نئے بل میں ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے اور علماء نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو JPC بنی ہے، کمیٹی بنی ہے، اس کو اپنی رائے بھیجیں اور رائے بھیجیں۔ اس کے اندر آپ کو کچھ لکھنا نہیں ہے، وہ QR کوڈ بنا ہوا ہے، دیواروں پہ وہ اشتہار لگائے گئے ہیں، آپ وہاں سے QR کوڈ لے کر کے اسکین کر کے آپ ای میل کریں، وہ JPC کو پہنچ جائے گا۔ اسی کے اندر مضمون بھی ہے، مضمون یہ ہے کہ یہ بل ہمیں کسی حال میں منظور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کمی کر دو، یہ زیادہ کر دو، یہ ہٹا دو، وہ ہٹنا ہی نہیں، یہ تم جو نیا بل لائے ہو ہمیں یہ بل منظور ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ کو الگ سے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہے لکھا ہوا، صرف آپ وہ کوڈ کریں، اسکین کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ بھیج دیں، آپ JPC کو پہنچ جائے گا۔ جن لوگوں نے بھیجا الحمدللہ، جن لوگوں نے نہیں بھیجا ہے، چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، 5-7 روز نکل گیا ہے، 5-7 روز اور باقی رہ گیا ہے، کم سے کم بڑے اکابرین کہتے ہیں کم سے کم 50 لاکھ افراد تو اپنی رائے بھیجیں تو انشاءاللہ یہ بل مسترد ہو جائے گا۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں، ہم بیدار رہیں، ہم کہیں گے دیکھ لیں گے جو ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ بل پاس اگر ہو گیا آپ کے خلاف، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ اس کے بعد قانون بن گیا، کیا کر لیں گے آپ؟ پھر روتے رہیں گے۔ قبرستان کی جگہ ملنا مشکل ہے، قبرستان سمٹتے سمٹتے پہلے ہی اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ اب وہ دفن کرنے کے لیے جگہ ملنا مشکل ہے۔ مسجدیں تنگ ہو رہی ہیں، قانون بنا دیا گیا مسجد کے باہر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بھئی پہلے تو ٹھیک ہے، چلو اگر زیادہ لوگ آ گئے مصلی بچھایا نماز پڑھ لیتے تھے، اب یہ ہے کہ مسجد کے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی سفر میں جا رہا ہے، گاڑی روک کر پڑھنا چاہے پڑھ سکتا تھا، لیکن اب کہہ دیا گیا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹرین میں نہیں پڑھ سکتے، پلیٹ فارم پہ نہیں پڑھ سکتے، ایئرپورٹ پہ نہیں پڑھ سکتے۔ عجیب عجیب قانون، یہ سارے قانون کیوں لائے گئے؟ چونکہ ہم برے ہو گئے، اسی لیے اللہ نے برے حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کو بھی بیدار ہونا، ایک کام تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے آج جمعہ کے بعد جائیں اور وہ جو لگایا گیا ہے QR کوڈ آپ اسکین کریں اور اپنے موبائل سے بھیجیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہیں معلوم ہوتا ہے اسکین کرنا اور ای میل کرنا، تو کچھ نوجوانوں کو متعین کیا گیا ہے۔ جمعہ کے بعد نوجوان آپ کو ملیں گے، ان نوجوانوں سے اور جاننے والے جو نوجوان ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ نوجوان کھڑے ہو جائیں اور ایسے جو لوگ ہیں جن کو اس سلسلے میں واقفیت نہیں ہے ان کے موبائل سے میسج کریں وہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ QR کوڈ، وہ بار کوڈ اسکین کر کے گھر بھی لے جائیں۔ گھر میں عورتوں کے پاس آج تو گھر میں ہر ایک کا موبائل ہے، بیوی کا الگ ہے، شوہر کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بھائی کا الگ ہے، بہن، سب کا الگ الگ ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ اسکین کر کے لے جائیں اپنے گھروں میں، اور اپنی خواتین کے موبائل سے بھی گھر کے جو معذور افراد ہیں، بوڑھے افراد ہیں جو جمعہ میں نہیں آ سکے ہیں، ان کے موبائل سے بھی آپ وہ بھیجئے۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے ابھی سر کٹانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، سڑکوں پہ اترنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مختصر جد و جہد کرنے کی بات ہے، اور ہمیں اپنے اکابرین پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ نہیں کہاں جاؤ گے آخر؟ بولو نا۔ ہر آدمی کو آپ گالی دیتے رہو گے، یہ برابر نہیں، وہ برابر نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ برابر نہیں، جمعیت علماء برابر نہیں، آل انڈیا فلاں برابر، کون برابر ہے بولو بھائی؟ پھر کس کو مانو گے تم؟ ظاہر سی بات ہے نتیجہ کیا ہونا ہے؟ تباہی، بربادی۔ آپ کو متحد ہو کر اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر وہ جو کہیں وہ کیجئے۔ فی الحال کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ وہ اسکین کر کے QR کوڈ جو ہے اس کے ذریعے آپ میسج بھیجیں۔ میسج اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور میسج یہی ہے کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے، اس بل کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے وقف بورڈ کے لیے جو ہے وہی کافی ہے۔ اور اس کے اندر جو 40 ترمیمات ہیں نا، ہر ترمیم اس لیے ہے تاکہ وقف کی املاک کو تباہ و برباد کیا جائے، اس سے بچانے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی ملی معاملات میں ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بیدار نہیں ہے، بے حسی کی بات ہے بھائی۔ اس لیے بیدار رہنا چاہیے
کہ ہمارا ذہن وہاں تک نہیں جا رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں حکومت اور کیا کر لے گی، ابھی بہت کچھ اس کے پاس ہے کرنے کے لیے. جب وہ سامنے آتا ہے، جب بات سمجھ میں آتی ہے، اچھا یہ بھی کرنے کا کام ہے. کس طرح ہماری املاک کو تباہ کیا جائے، کس طرح ہماری شہریت کو ختم کیا جائے، کس طرح ہمارے شریعت کے خلاف فیصلے کیے جائیں. 3 طلاق کا قانون پاس ہو، کیا کر لیا ہم نے. مسجدوں کے معاملات چل رہے ہیں اور بڑے بڑے اداروں سے اور بڑے کورٹ سے فیصلہ ہو گیا. سارے ثبوت مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی فیصلہ غیروں کے حق میں دیا گیا. یہ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں. ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے ہم متحد رہیں اور متحد ہو کر ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے جو کہہ رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ ہم چلیں اور خود بھی بیدار رہیں. اپنے شہر کے بارے میں، اپنے محلے کے بارے میں، اپنے مسجد و مدرسے کے بارے میں آپ بیدار رہیں، اس لیے کہ دشمن پیچھے لگا ہے، کس طریقے سے مٹانا ہے. وہ اور بات ہے کہ مسلمان مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے. مسلمان ہزاروں کربلاؤں سے گزر کے یہاں آ گیا ہے. مسلمان قیامت تک رہے گا. جس دن مسلمان مٹے گا، خدا کی قسم دنیا ختم کر دی جائے گی، قیامت کا نظام قائم ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے لا تقوم الساعہ حتی یقال اللہ اللہ، کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا یعنی مسلمان باقی رہے گا، کائنات کا نظام باقی رہے گا، اور کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا اللہ کا نام لینے والا. اللہ کائنات کے نظام کو ختم کر دے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. تو کسی کے اندر، کسی باپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر سکے. اور مسلمانوں کو ختم کرنا، اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی کہ آج بھی الحمدللہ اس دور انحطاط میں، جب مسلمانوں کے پاس سلطنت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ریاست نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، ان کی سلطنت چلی گئی، عروج کا زمانہ چلا گیا، آج یہ پستی میں ہیں، غربت میں ہیں، لیکن آج بھی الحمدللہ مسلمان دین سے جڑے ہوئے ہیں. افتاء کا نظام غیروں کے پاس نہیں ہے، غیروں کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسئلے میں مفتی سے فتویٰ پوچھیں. لیکن آج کا غریب مسلمان بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے پہلے اپنے عالم سے پوچھتے حضرت یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. مطلب اس کے دل میں شریعت کا احترام ہے، شریعت کا وقار ہے. اور شریعت کا وقار یا چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، یہ نماز، یہ روزہ. آج بھی آپ دیکھیں الحمدللہ رمضان المبارک میں مسجدیں تنگ پڑ جاتی ہیں اور مسلمانوں کے اندر ایک دینی جذبہ، یہ سب بھی ہے. خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ جو ہے اصل میں یہ صدقہ ہے مدارس اسلامیہ کا. یہ مدارس جو بے کسی کے عالم میں چل رہے ہیں اور حکومت کی نظر وہاں بھی ہے. ابھی پچھلے مہینے وہ بھی یو پی وغیرہ میں اور دوسری جگہوں پہ یہ قانون آیا کہ جتنے مدارس ہیں، یعنی وہ مدارس جو حکومت سے ملحق ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، جو چاہو کرو تم جانو، لیکن وہ مدارس کہ جنہوں نے ایک پیسہ کبھی لیا نہیں مدرسوں سے، ان کو بھی نشانہ بنایا. دارالعلوم دیوبند کو نوٹس کر دیا آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، اسکول میں پڑھائیے آپ. ندوہ، مظاہر علوم، یہ وہ مدارس ہیں جنہوں نے کبھی حکومت سے ایک پیسہ نہیں لیا ہے، بلکہ ساری دنیا کے مسلمان وہ جو 8 آنے 4 آنے روپے 2 روپے جو دیتے ہیں، الحمدللہ یہ مدارس چل رہے ہیں. اور دشمن کی نظر اس پر بھی ہے. مسلمانوں کے اندر جو حمیت باقی ہے، مسلمانوں کے اندر جو شریعت کا جذبہ باقی ہے اور دین سے ایک لگاؤ ہے، حالانکہ نہ تو ہماری حکومت ہے اور نہ تو ہمارے پاس دولت ہے، نہ سرمایہ ہے، لیکن مسلمان غربت میں بھی دین سے جڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی مدارس ہیں. ان کی کوشش ہے کہ مدرسوں کو بند کراؤ، مدرسوں کو ختم کراؤ. اسی لیے دوستو اور بزرگوں، ہم کو مدرسوں سے بھی جڑے رہنا ہے، مدرسوں کی بھی بچانے کی بھی جد و جہد کرنی ہے، اوقاف کی زمین جائیداد کو بھی بچانے کی جد و جہد کرنی ہے. فی الحال تو آپ یہ کیجئے کہ ای میل آپ کریں اپنے موبائل سے کہ مجھے یہ بل منظور نہیں ہے. آگے اللہ کی مرضی جو ہونا ہے، جب جو کرنا ہے، بڑے کہیں گے ہم کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نہیں انشاءاللہ. تو آپ میں سے ہر آدمی جنہوں نے کر لیا الحمدللہ،
جنہوں نے نہیں کیا ہے باہر کئی جگہوں پہ وہ لگا ہوا ہے QR کوڈ وغیرہ مضامین، وہاں سے اسکین کریں اور بھیجیں آپ، اور جو نہیں بھیج سکتے ہیں نوجوان کھڑے ہو جائیں، ان کی مدد کریں اور اسکین کر کے گھر بھی لے جائیں، اپنے خواتین کے موبائل سے بھی آپ وہی بھیجیں آپ، تو اس طرح یہ ایک کام کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے نا یہ۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی ہو گیا ہوگا آج کا، مجھے آج وہ گزشتہ جمعہ کا مضمون بھی پورا کرنا تھا، ہے نا، باقی تھا نا، گزشتہ جمعہ میں کہہ رہا تھا، ہمارے یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کہہ رہے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیافت کر کے حدیث سنائی ہے تو آپ بھی ضیافت کر کے حدیث سنائیں۔ میں نے ان سے کہا بھی آپ ہی ضیافت کے لیے لے آئیے، ہم ضیافت کر دیں گے، بھائی اس میں کیا ہے۔ اور پھر وہ حدیث باقی ہے، ضیافت کا مطلب بریانی نہیں ہے، ضیافت کا مطلب قورمہ کباب نہیں ہے، ضیافت کا مطلب وہ پلاؤ یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضیافت کی ہے نا حدیث سنانے سے پہلے، اور اللہ کے رسول نے جو سنایا ہے وہ سند حدیث دینے کے لیے، حدیث کی سند ہوتی ہے، طالب علموں کو جو دیتے ہیں سند نا، سند کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہم جو یہاں سنا رہے ہیں وہ کچھ سند دینے کے لیے نہیں بلکہ تقریر کے طور پر ایک حدیث سنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو دعوت کی ہے کس چیز سے کی ہے؟ کھجور سے کیا ہے، زمزم سے کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے چونکہ کیا تھا، حضرت علی نے بھی وہی کھجور اور زمزم، اور حضرت حسن نے بھی اپنے شاگردوں کو تو وہی کھجور اور زمزم، اور آج بھی محدثین مدرسوں میں، یعنی بڑی عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ضیافت کیا تھا، آج تک محدثین سند دیتے وقت اپنے شاگردوں کو وہی چیز کھلاتے پلاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد کو کھلایا پلایا تھا۔ وہ حدیث باقی ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔